مقصود تخلیق کائنات۔ حضرت سیدنا امام شوبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، آپ کب نبی بنائے گئے؟ ارشاد ہوا، جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، جب مجھ سے عہد لیا گیا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آدم علیہ السلام کی پشت سے الگ فرمائے گئے، منصب نبوت پر فائز کیے گئے، آپ سے عہد لیا گیا۔ یہ روایت اس بات کی دلیل بن سکتی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے جسم میں روح پھونکے جانے سے پہلے آپ کی پشت سے اولاد آدم کو نکالا گیا اور ان سے عہد لیا گیا۔ یہ بات حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور دیگر بزرگوں سے روایت ہے، اور اس پر فرمان الہی کے ظاہر سے بھی دلیل لی جا سکتی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس کی تفسیر میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے سے پہلے اولاد آدم کو آپ کی پشت سے نکالا گیا، لیکن اکثر علماء سلف فرماتے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں روح پھونکے جانے کے بعد اولاد آدم کو نکالا گیا۔ زیادہ تر احادیث مبارکہ اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ اس قول کے مطابق ہو سکتا ہے کہ روح پھونکے جانے سے پہلے صرف رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت آدم سے الگ کیا گیا ہو، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نوع انسانی کی تخلیق میں اصل مقصود ہیں، اور ساری انسانیت کا خلاصہ اور عمدہ حصہ آپ ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی لڑی کے وسط میں پرویا جانے والا سب سے بڑا بیش قیمت موتی ہیں، لہذا کچھ بعید نہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں روح پھونکے جانے سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پشت سے الگ کر لیا گیا۔ میرے آقا نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ روایت ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے عرش پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ارشاد فرما، اگر میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو پیارے آدم میں تمہیں پیدا نہ فرماتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جب مٹی سے سیدنا آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی، تب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت آدم علیہ السلام سے الگ کیا گیا، نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا، عہد لیا گیا، واپس سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا گیا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دنیا میں جلوہ فرمانا اللہ پاک نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تب آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اس بات کی دلیل سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، میں سب نبیوں سے پہلے پیدا ہوا مگر سب کے بعد بھیجا گیا۔ ایک روایت میں ہے میں تمام مخلوقات سے پہلے پیدا ہوا۔ سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت میں اتنا زائد ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، لیکن اللہ پاک نے مذکورہ آیت طیبہ میں ان سے بھی پہلے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا، کیونکہ آپ سب نبیوں سے پہلے پیدا ہوئے، سب کے بعد بھیجے گئے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پشت سے الگ فرمایا گیا، نبوت عطا کی گئی، عہد لیا گیا،
اور پھر آدم علیہ السلام کو پشت میں آدم علیہ السلام کی پشت میں واپس رکھ دیا گیا۔ ایک سوال اور اس کا جواب بیان کردہ بات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو حضور سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں حیات نہیں تھی، روح نہیں پھونکی گئی تھی، جبکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت آدم سے ظاہر کیا گیا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کامل حیات والے تھے۔ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، عہد لیا گیا، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے پہلے پیدا ہوئے اور سب کے بعد بھیجے گئے۔ آپ اس اعتبار سے خاتم النبیین ہیں، آپ کا زمانہ تمام انبیاء کے بعد ہے، بس آپ مکفی ہیں، یعنی تمام انبیاء کرام کے پیچھے آئے، اور آپ عاقب ہیں، یعنی سب سے آخری نبی۔ ارشاد باری تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری اور نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک مکان پورا کامل اور خوبصورت بنایا، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ لوگ اس گھر میں جاتے اور اس کی خوبی و خوشنمائی سے تعجب کرتے اور تمنا کرتے کہ کسی طرح اس اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر میں آیا اور مجھ پر سلسلہ نبوت کا اختتام فرمایا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی حدیث مروی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور کہتے وہ اینٹ کیوں نہ رکھ دی گئی۔ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔